روایت سے ہٹ کر ایم کیو ایم الیکشن سے پہلے ہی اپنا وزن مسلم لیگ نون کے پلڑے میں ڈال چکی ہے. سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو کہیں سے کیا کوئی گارنٹی ملی ہے کہ اگلی حکومت کس کی آنے والی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایم کیو ایم اتنی پر اعتماد کیوں ہے کہ اگلی حکومت کا حصہ بن کر لوکل گورنمنٹ کو مضبوط بنانے کے لیے آئینی ترمیم وہ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میں بات کروں گی, مجھے ایم کیو ایم کے سینئر رہنما امین الحق صاحب جوائن کریں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ امین الحق صاحب. امین الحق صاحب, حلقہ بندیوں کی فہرست شائع ہونے کے بعد ہم تو الیکشن کے پروسیجر میں ایک قدم اور آگے بڑھ گئے ہیں. بڑی خوش آئند بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے 30 نومبر کا کہا تھا اور حتمی فہرستیں جاری کر دی ہیں, لیکن ایک بار پھر سے آپ لوگوں نے اعتراضات اٹھا دیے ہیں, آپ لوگوں کے پھر سے تحفظات ہیں. کیا آپ لوگوں کے اعتراضات ہیں اب؟ دیکھیں شازیہ, ایم کیو ایم کا ایک اصولی موقف کیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان تو شروع دن سے مطالبہ کرتے چلی آ رہی تھی کہ الیکشن کے شیڈول کا اعلان کیا جائے, ڈی لمیٹیشن کی جائے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے اگر چند مہینہ پہلے میں غالباً 15 دسمبر تک کی اعلان کیا تھا کہ حتمی فہرست آویزہ کی جائیں گے. ایم کیو ایم نے ریکویسٹ کی تھی چیف الیکشن کمیشنر پاکستان سے کہ آپ 8 گھنٹے کے بجائے 16 گھنٹہ کام کر لیں اور چیزوں کو ایکسکیوز کر لیں, اور الحمدللہ 30 تاریخ کو حتمی فہرست کا اعلان بھی کر دیا گیا. ایم کیو ایم کا اعتراض کیا؟ ایم کیو ایم کا اصولی اعتراض ہے, میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان نے لگ بھگ 13 مختلف جو ڈی لمیٹیشن تھی, سیٹیں تھی, حلقہ تھی, اس کے حوالے سے اپنے اعتراضات جمع کیے گئے تھے. انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ تمام کے تمام اعتراضات کو مسترد کر دیا گیا. ایم کیو ایم کا اصلی موقف کیا تھا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں حیدرآباد کے حوالے سے دیکھتے ہیں, میر پور خاص کے حوالے سے دیکھتے ہیں, کراچی کے حوالے سے, بالخصوص میر پور خاص کو کیا کیا گیا؟ میر پور خاص کی جو شہری سیٹ تھی جو ایم کیو ایم پاکستان 1988 سے لے کر مسلسل 5 6 7 دفعہ جیت چکی ہے, اس کے ساتھ کیا گیا؟ میر پور خاص شہر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے 10 علاقے شامل کر دیے گئے. سیم کنڈیشن سکر کے ساتھ کیا گیا, سیم کنڈیشن نواب شاہ کے ساتھ کیا گیا. تو ایم کیو ایم کا تو بنیادی اعتراض ہے کہ آپ اربن جو سیٹ ہے اس کو اربن کے طور پہ رکھا جائے, دہی کو دہی کے طور پہ رکھا جائے. اسی طریقے سے حیدرآباد کو بھی ہم نے دیکھا کہ حیدرآباد کی ایک سیٹ کے ساتھ سیم عمل رکھا گیا. پھر ہمیں حیرانگی اس وقت ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنے بھی اعتراض لگائے تقریباً تمام اعتراضات کو تسلیم کر لیا گیا. تو ہمارے کان کھڑے ہوتے ہیں, ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کو لیول پلینگ فیلڈ سندھ میں نہیں دی جا رہی ہے. لیکن آپ کے ان کے اعتراضات کو سن لیا گیا, حل کر دیا گیا, آپ لوگوں کے اعتراضات کو کیا کہہ کر ریجیکٹ کیا گیا؟ دیکھیں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اعتراضات جمع کرائے, ہماری ہیئرنگ ہو گئی, ہم نے اپنے میرا خیال ہے فاروق نسیم بھائی جو ہمارے سینئر موسٹ ایڈوکیٹ ہیں وہ پیش ہوئے مختلف کیسز میں, باقی دوسرے لائر بھی پیش ہوتے رہے. بٹ انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں 30 تاریخ کو جو اعلان کیا گیا رات کے 12 بجے جو ڈی لمیٹیشن کی فہرست آویزہ کی گئی, اس پہ ہمارے تمام پروپوزل ریجیکٹ ہے. اس کا مطلب اس میں کوئی اسپیسیفک ریزن تو نہیں تھا, لیکن ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم پاکستان ٹریبونل میں بھی جائے گی, ہائی کورٹ میں بھی جائے گی ان تمام کیسز کے حوالے سے. تو ہمارا مطالبہ ہی تھا, ہم نے شروع دن سے شادی دیکھیں, ہم تو آج سے 1 مہینہ پہلے بھی اگر 2 مہینے پہلے بھی پریس کانفرنسیں کی ہے تو ہم نے کیا رکھا تھا, ہم نے اس وقت بھی اعتراضات لگائے تھے کہ سندھ میں جو پروونشل الیکشن کمشنر ہے ان کا عمل جو ایسا نظر آتا ہے کہ ایک مخصوص سیاسی پارٹی کو فائدہ دینا چاہ رہے. اور اس کی مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جو لوکل گورنمنٹ کا جو الیکشن ہوا تھا 15 جنوری 2023 کو کراچی میں, اور اس سے پہلے جو نواب شاہ سکر مختلف علاقوں میں ہوا تھا, ایک سیاسی پارٹی کو فائدہ پہنچایا گیا تھا. ہم نے اس وقت بھی اعتراض کیے تھے. اور پھر ہمیں یہ اعتراض جو نظر آیا اسلام آباد میں جو ممبر الیکشن کمیشنر ہے آن بیہاف آف دی سندھ گورنمنٹ, وہ کون تھے؟ ہم نے اس پہ بتایا کہ دیکھیں یہ وہ شخص ہے جو 2014 15 16 میں میرا خیال ہے کسی موقع پہ حیدرآباد بار کے امین الحق صاحب یہ بتائیں کہ 16 دسمبر کو اب الیکشن کمیشن کو شیڈیول بھی جاری کرنا ہے الیکشن سے 54 دن پہلے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس معاملے کو جو ہے نا وہ چیلنج بھی کریں گے, اعتراضات ہیں آپ لوگوں کے, معاملہ آپ لوگ عدالت لے کر جائیں گے. 8 فروری کو الیکشنز ہیں, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ پتھر پر لکیر ہے, کوئی بھی اب اس میں شکوک و شبہات بھی پیدا نہ کرے. آپ اگر اس معاملے کو عدالت لے کر جاتے ہیں, یہ معاملہ لٹکتا ہے, تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے کی طرف جائیں, اپنے وقت پر نہ ہو؟ الیکشن کمیشن کے اس عمل کو ایم کیو پاکستان خوشائند سمجھتی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کرنے کی بھرپور تیاری موجود ہے.
اسی طریقے سے وائس ورثہ ایم کیو ایم پاکستان میں مکمل طور پر الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے، اور میں نے پہلے بھی آپ کے ٹی وی چینل پہ کہا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان واحد سیاسی پارٹی ہے جس نے اپنی الیکشن کیمپین شروع کر دی ہے۔ نہ صرف الیکشن کیمپین شروع کیے بلکہ ہم نے 4 نہیں بلکہ 5 قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کا نام بھی اعلان کر دیا ہے۔ ہم نے شہر کراچی کے اندر 8 بڑے جلسے اب تک کر چکے ہیں، تو ہم تو عوام کے درمیان موجود ہیں، عوام کی آواز میں آواز بلند کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں نا مصطفیٰ آپ نے کہا کہ جب تک بلدیاتی سسٹم ہی صحیح انجیکٹ نہ ہو تب تک ایم پی ایز ایم این ایز کے الیکشنز ہونی نہیں چاہیے، آئین میں ترمیم ہونی چاہیے۔ ابھی تو پارلیمنٹ بھی نہیں ہے، کس آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو الیکشنز ہوں گے تو سارا کچھ ہوگا، لیکن یہ معاملہ تو لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم الیکشنز کو ڈیلے کی طرف لے کر جانا چاہتی ہے۔ نہیں دیکھیں، واضح دو ٹوک الفاظ میں ایم کیو ایم کی خواہش ہے کہ 8 فروری کو ایک آزادانہ، منصفانہ، شفاف طریقے سے انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جائے۔ ایم کیو ایم مکمل اور بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ بھی لے گی۔ جو آپ بات کریں کہ مصطفیٰ کمال بھائی نے کہا کہ اس کو میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ ریفریز کر لیں۔ مصطفیٰ کمال بھائی نے یہ فرمایا ہے کہ جب بھی آگے چل کے بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، یعنی اگر پارلیمنٹ بن جاتی ہے اور جو ایم کیو ایم پاکستان نے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ دیا ہے وہ منظور ہو جاتا ہے، اس کے اندر کیا شامل کیا ہے؟ اس میں ہم نے یہ شامل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یس، جس طریقے سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن کو آئین میں تحفظ حاصل ہے کہ 5 سال ٹینر مکمل ہونے کے بعد 90 روز میں الیکشن ہو، اسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے کہ 4 سال بعد جب ان کا ٹینر مکمل ہوتا ہے تو لازمی طور پہ 90 دن کے اندر ان کے بھی الیکشن کرایا جائے۔ وہاں پہ بھی کیئر ٹیکر میئر کو آنا چاہیے تاکہ جسے کہتے ہیں کہ ٹرانسفر آف پاور جو ہوتا ہے، ٹرانزیکشن پیریڈ جو اسموتھ طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم تو 18ویں ترمیم کو اس کے اصل رول کے مطابق عمل درآمد کرانے کی سندھ میں آپ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر چکے ہیں، کل کو ان کی گورنمنٹ آتی ہے، ان کے ساتھ آپ لوگ اتحاد میں ہوں گے تو نون لیگ کے ساتھ مل کر ظاہر الیکشنز ہوں گے، تبھی یہ سارا پروسیجرل جو کام ہے، امینڈمنٹ ہے جو آپ لوگ چاہ رہے ہیں، یہ تبھی سب کچھ ہوگا۔ ابھی تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو ابھی ان اعتراضات کو پھر عدالتوں میں لے کر جانے کا معاملہ ایم کیو ایم کیوں اس طرف جا رہی ہے؟ میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس پہ الیکشن، اور ایم کیو بھی سمجھتے کہ الیکشن سے پہلے نہیں، لیکن ایم کیو ایم نے کیا کیا؟ ایم کیو ایم نے وہ تمام چیزیں جو ایم کیو ایم پہ الزامات لگتے تھے کہ ایم کیو ایم وزارت، مشیر، گورنرشپ کی بات کرتی، ہم کسی سیاسی پارٹی کے بعد اس وقت ان چیزوں پہ گفتگو نہیں کریں گے۔ ہم نے 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے جس سے عام عوام کو اختیارات منتقل ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو سیاسی پارٹی بھی اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرانے کے لیے تیار ہوگی، ایم کیو ایم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ایم کیو ایم آئندہ انتخابات کے بعد جو بھی حکومت سازی ہوگی، ایم کیو ایم اس کو سپورٹ کرے گی۔ اس کانسٹیٹیوشن میں کیا رکھا ہے شاید میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایم کیو ایم کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو اس کو اصل رول کے مطابق عمل درآمد کرایا جائے۔ مثلا اگر وفاق سے اختیارات نکل کر کے صوبائی حکومت کے پاس گئے تو یہ چیف منسٹر ہاؤس میں ایکومولیٹ نہ ہو، بلکہ لازمی طور پہ یہ تمام اختیارات جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکل کر ٹاؤن لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، یو سی لیول پہ جائے، تاکہ عوام کے جو مسائل ہے، پانی کا مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، روڈ کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے، وہ میں اپنے چیف منسٹر کے پاس، اپنے وزیر اور ایم این اے ایم پی ایس کے پاس نہ جاؤں، بلکہ میرے محلے میں جو رہنے والا میرا کونسلر ہے، یو سی کا چیئرمین ہے، ان سے مسائل 18ویں ترمیم کی بات کریں۔ نون لیگ بھی 18ویں ترمیم میں تبدیلی کی بات کری ہے بقول نون لیگ کے کہ 18ویں ترمیم ادھوری ہے، اس میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، تو کیا آپ لوگ ساتھ دیں گے 18ویں ترمیم میں مزید 18ویں ترمیم کی شقوں کو میں تبدیلی کا؟ خاص طور پر این ایف سی کے ایوارڈز کو لے کر بات کر رہے ہیں، تو کیا ایم کیو ایم اس میں نون لیگ کا ساتھ دے گی، سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں شازیہ، میرا خیال ہے میں آپتھیٹیکل گفتگو، معروضے پہ گفتگو نہیں کروں گا۔ جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے، پی ایم ایل این کا تعلق ہے، دوسری سیاسی پارٹیاں بھی، سب کو اپنی اپنی جگہ پہ اعتراض ہے، لیکن ایم کیو ایم کا ایک بنیادی اعتراض ہے کہ آئین کا آرٹیکل 140 ہے وہ اس کو اصل رول کے مطابق عمل درآمد کرایا جائے، اور اس جو کہتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو، پولیٹیکل اور فائنینشیل پاور یہ بلدیاتی منتخب نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے۔ ہم اس چیز کو ترمیم کرانے کے لیے ہم میرا خیال ہے ہم نے ترمیم پیش کیے، اور آپ سے چند دن پہلے، غالباً 3 یا 4 دن پہلے، ہم نے مقامی ہوٹل میں ایک سیمینار بھی کیا جس کے اندر عوامی نیشنل پارٹی بھی موجود تھی، پی ایم ایل این بھی موجود تھی، جی ڈی اے بھی موجود تھی، اور سیاسی پارٹیوں کے بھی لوگ تھے، این جی اوز تھے۔ ان تمام لوگ اس بات سے متفق تھے کہ یس، اختیارات جب وفاق سے نکل کر جب صوبائی حکومت کے پاس آئے ہیں وہ نچلے سطح تک بھی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پوائنٹ آف ویو سے تو میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایگری کر رہی ہیں۔
اچھا امین الحق صاحب، اب نئی حلقہ بندیوں کے بعد کراچی کی قومی اسمبلی کی جو نشستیں 21 سے بڑھ کر 22 ہو گئی، 1 سیٹ کا اضافہ ہوا ہے، ایم کیو ایم کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ کتنی سیٹیں آپ لوگ لے سکتے ہیں؟ اب تو آپ لوگوں کا اتحاد بھی ہے نون لیگ کے ساتھ، جی ڈی اے جو آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف بنایا ہے، تو کراچی میں کتنی سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہی ہے ایم کیو ایم؟ دیکھیں شازیہ، یہ جو اگر کراچی میں قومی اسمبلی کی 21 سے بڑھ کر 22 سیٹ ہو جانا، اسی طریقے صوبائی اسمبلی کے 44 سے بڑھ کر 47 ہو جانا، یہ ایم کیو ایم کی کوششوں کاوشوں کی بدولت ممکن ہو سکا ہے کہ ہم نے سینسس پہ نظر رکھا، ڈیجیٹل سینسس پہ نظر رکھا اور میک شیور کیا کہ کراچی کی آبادی کو پراپر کاؤنٹ کیا جائے، کیونکہ ابھی بھی انڈر کاؤنٹ ہے لیکن بہرحال پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ تو ایم کیو ایم پاکستان، جیسے میں نے کہا کہ ابھی میں جلسہ گاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، ایم کیو ایم پاکستان اپنے عوام، اپنے کارکنان، اپنے ووٹر سپورٹر کے درمیان روزانہ کی بنیاد پہ موجود ہے۔ کراچی میں روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے 2-3 الیکشن آفیسز کی اوپننگ سیریمنی ہو رہی ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے الیکشن تقریباً 5 کے قریب امیدوار کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہم کراچی میں 26 ٹاؤن ہے، 26 ٹاؤن میں سے 7 ٹاؤن میں جلسے مکمل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لیاری ٹاؤن میں بھی جانے والے ہیں اور مختلف ٹاؤن پہ بھی۔